نہیں، لیکن اللہ نے اپنے ذات کی دلالت کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ایسی دلالت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر اللہ کی ذات کا برحال قرب حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے حبیب کو قدرت عطا فرمائی، تو حبیب علیہ السلام کا نام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم ان کی ذات کا کیا تذکرہ کریں۔ یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی، یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ اس آیت درود کے حوالے سے تھوڑا سا توجہ فرما لیجیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خبر دی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حبیب علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھیج رہے ہیں بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک مستقل استمرار کو ظاہر کر رہا ہے کہ مستقل اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب تو میرے بھائیو، یہ آیت طیبہ ہم سنتے رہتے ہیں، ذرا اس کا معنی بھی سمجھ لیجئے، اس کے احکام بھی سمجھ لیجئے، اور درود کی فضیلت بھی سمجھ لیجئے۔ اس آیت طیبہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور پھر جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ محفل میں جب سرکار کا ذکر کیا جائے تو آپ پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، محفل میں کم سے کم ایک مرتبہ تو واجب اس پہ اتفاق ہے، اور پھر آپ کا ذکر ہو یا نہ ہو، یا آپ کا اس میں گرامی لیا جائے یا نہ لیا جائے، بہرحال درود شریف پڑھنا بہت فضیلتوں کا باعث ہے۔ اگر آپ کامیابی کی چابی چاہتے ہیں، آپ ترقیوں کی چابی چاہتے ہیں، آپ بلندیاں چاہتے ہیں، رب کریم کی قربتیں چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں، ایمان و اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، غرض یہ کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتیں چاہتے ہیں، آخرت کی تمام نعمتیں چاہتے ہیں، تو یہ درود شریف میں مضمر ہے، یہ درود شریف میں پوشیدہ ہے۔ میرے بھائیو، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں مشہور حدیث ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشر مرات، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور اس کو نیکی کتنی ملتی ہے؟ 10 نیکیاں، اور ایک ایک نیکی جو ہے قیرات کے برابر ہے، وہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اور علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو دل سے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھ لے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو حبیب علیہ السلام کی زبان سے ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی ضمانت دیتا ہے، فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میرے حبیب علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، خود آیت طیبہ واضح لفظوں میں موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہے، اس پر 10 درود پڑھ اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں رحمت کا، لیکن الفاظ وہی، جو میرے حبیب پہ ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 درود پڑھے گا۔ یہ عربی میں یہی الفاظ ہے، من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پہ ایک درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر مرات، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اور درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب بہت ہے، مختلف معنی بیان کیے گئے، جو مشہور معنی ہے رحمت کرنا،
اللہ جب درود پڑھتا ہے، اللہ پڑھنے سے پاک ہے، اللہ جب درود سلام نازل فرماتا ہے تو مراد رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو جو حبیب کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے۔ جب ہم حبیب علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کے آداب آپ نے دیکھے ہوں گے اور بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کو، رئیس کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا بہت رئیس ہے تو اس سے تھوڑا بڑھ کے انعام دے گا، اور وہ اگر اس سے بڑا رئیس ہے تو وہ اس سے بڑھ کے انعام دے گا جواب میں، بدلے میں، اور کوئی بہت بڑا رئیس ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو بڑھ کے جو ہے جواب دے گا۔ تو اب وہ اس ذات کا اندازہ کیجیے کہ جو ہر چیز کے مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، جس کی رحمتوں کی خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جب اس کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، حضور کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کریں گے، تو انعام حضور نے نہیں کہا کہ میں دوں گا، فرمایا کہ اللہ دے گا۔ تو اللہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ ایک بادشاہ بھی جب انعام دیتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے، کتنا نواز دیا اس نے۔ جب رب کائنات نوازے گا تو پھر کچھ باقی رہ جائے گا کیا؟ تو اس لیے انہوں نے فرمایا زندگی میں دل سے ایک مرتبہ پڑھ لینا تو پھر دوبارہ نہیں آ رہے اس کے۔ اور حضرت امام ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو کیا یہ اس شخص کے لیے ہے جو دل سے درود پاک پڑھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو المواہب، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو درود پڑھتا چاہے اس نے غفلت سے پڑھا ہو، اور اس غفلت سے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کی مانند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو دل سے پڑھے تو اس کا اجر کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ نقیب محفل کہہ رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کس کی ادا قبول ہو جائے، تو ایک مرتبہ درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے، گارنٹیڈ ہے، قبول ہے۔ علماء نے فرمایا درود حلال میں مقبول ہوتا ہے، دوسرے اعمال میں تو دیکھا جاتا ہے خلاف ہے یا نہیں ہے، اس میں حلال میں مقبول ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، اور کتنی بشارتیں حدیث کریمہ میں آتی ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، اس کو تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کو غم کو اس کو فرح میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ بڑے اس کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہیں گی حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم 4 رکعت نفل پڑھو اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا، الہاکم التکاثر، اور سو جانا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، وہ عورت سوئی تو اسے خواب میں اپنی بیٹی نظر آئی اور نہایت ہی شدید عذاب نظر آئی، جس کے اوپر تارکول کا لباس تھا
اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، بہت سخت عذاب میں تھی وہ۔ میرا عورت کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوئی، وہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کیا حضور میری بیٹی کا تو یہ برا حال ہے، آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کریں گے اس کے لیے۔ بہرحال آپ رات کو سوئے، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ ایک حسین و جمیل مقام پر ہیں، بڑا بہترین قسم کا سبزہ ہے، نہریں بہ رہی ہیں، بڑی پیاری ہوائیں چل رہی ہیں، آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ دیکھا کہ ایک تخت پر ایک نہایت و حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ تو لڑکی آپ سے مخاطب ہوتے کہتی ہے کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئی تھی، وظیفہ دیکھنے کے لیے مجھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں نے تو کچھ اور حالت بیان کی تھی، وہ تو عذاب کا بتا رہی تھی، تو تو یہاں تو نعمتوں میں ہے، جنت میں ہے۔ تو کہیں گے حضور میری ماں نے صحیح بتایا تھا، ہم 70,000 افراد تھے، ان سب پر وہی سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا، اس نے درود پاک پڑھ کے ہم سب کو بخش دیا، اللہ نے اس کے بدولت ہم سب کو اس مقام پر پہنچا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت۔ دیکھا میرے بھائیوں کیسی کھوٹی کھری ہو گئی ہے، کیسا عذاب نعمت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ درود پاک ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت الباری مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو حج کے موقع پہ دیکھا گیا کہ وہ چاہے طواف کرتا ہے، چاہے سعی کرتا ہو، جو بھی کام کرتا ہو بس درود پاک پڑھے جا رہا ہے، ہر قدم میں درود پاک پڑھتا اور کچھ نہیں پڑھتا۔ اس کو کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو، مسنون دعائیں بھی ہیں جو آئی ہیں تم ان کو پڑھو۔ کہا کہ میں درود کے سوا کچھ نہیں پڑھوں گا۔ اور ویسے حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ جو مسنون دعائیں آئی ہیں وہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، درود شریف پڑھنا افضل ہے، فقہا یہی فرماتے ہیں ہر مقام پر، کیونکہ وہاں پہ دعا کے لیے جاتے ہیں نا، تو حدیث میں ہے کہ افضل الدعا درود شریف ہے، سب سے افضل دعا یہی ہے۔ تو کہا کہ میں اس سے پوچھا کیوں، کیا معاملہ ہے، ہر مقام پہ تم درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ سفر میں تھا اور حج کے لیے آ رہے تھے ہم لوگ، میرا باپ کا راستے میں انتقال ہو گیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی مانند ہو گیا، مجھے بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ میرا باپ سود خور تھا، اس سود کی سزا میں میرے باپ کا منہ جو ہے بگاڑ دیا گیا۔ میں نے کہا بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت ہوگی کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا سود کھانے کی وجہ سے۔ اسی غم کے عالم میں تھا، آنکھ لگی تو میں نے رحمت دو عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اسے حسین و جمیل نورانی بنا دیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس وجہ سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تیرے باپ کا حشر تو یہی ہونا تھا کہ وہ سود خور تھا، لیکن یہ ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اسے درود پاک کی وجہ سے اس پہ رحم کیا گیا۔ تو میرے بھائیو یہ کیا دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیے، آپ اللہ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے کہ درود پاک کے تو پھر کس قدر کرم ہو رہا ہے، کس قدر فضل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو درود شریف اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، اسے اپنا وظیفہ بنا لیجیے، اپنے بچوں کو سکھا دیجیے، خود بھی اپنے اوپر لازم کر لیجیے کہ کم از کم 313 دفعہ روزانہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر 313 دفعہ نہ بھی پڑھ سکیں تو 100 دفعہ، 100 دفعہ نہیں تو 50 دفعہ، 50 دفعہ نہیں تو 11 دفعہ تو پڑھی لیں، 12 دفعہ تو پڑھی لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ درود ابراہیم پڑھیں تو درود ہوگا، وہ تو نماز کے لیے درود ابراہیمی مختصر ترین درود، اور جس میں پورا مکمل درود و سلام ہے۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुख्तसर है, दुरूद भी है, सलाम भी है। अल्लाह ने आयत में हमको खाली दुरूद का हुक्म नहीं दिया, सलाम पढ़ने के लिए भी हुक्म दिया है। खूब सलाम भेजो फरमाया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो तमाम ख़वातीन और हज़रात इसको अपना वजीफा बनाएं कि बड़ी अजीम फजीलतें हैं जो बरोज़ क़यामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा वही होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। और मेरे भाइयों, जो बड़े बड़े औलिया जिनका हम नाम लेते हैं और अक़ीदत से अपने सरों को झुकाते हैं, उनका रास्ता भी यही है। वो दुरूद पाक पढ़ के सरकार की बारगाह में पहुँचते हैं और आज भी ये रास्ता खुला हुआ है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद पाक मुर्शिद कामिल है। इस ज़माने में सही और गलत की पहचान मुश्किल हो गई है। जिसको अगर कोई कामिल नहीं मिला तो दुरूद पाक की कसरत करे, बाकायदगी से मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ता रहे तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में ले आएंगे और खुद डायरेक्ट करके फरमाएंगे उसको। तो बड़ा अजीम वजीफा है, इसको अपनी आदत बनाइए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्ब हासिल करने का इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है। बहुत अजीम जरिया है। आमाल में कोताही भी हुई तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक की दुआएं वो पूरी कर दी जाएगी। एक आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करता हूँ, टाइम काफी मैंने ले लिया आप लोगों का। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये वाक़या लिखा मकाशिफ़ुल क़ुलूब में कि एक नौजवान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, लेकिन उसने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अजनबी निगाहों से देख रहे हैं। तो उसे बड़ी हैरत हुई और उसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने तो उलमाए किराम की ज़बानी सुना है कि आप अपने उम्मती को उससे ज़्यादा पहचानते हैं जितना कि बाप अपने बेटे को पहचानता है। आप मेरे ख्याल फरमाइए, ये ठीक सुना तुमने, मगर मैं अपने उम्मतियों को दुरूद और सलाम के वसीले से पहचानता हूँ। तो नौजवान की आँख खुल गई। उसके बाद उसने दुरूद और सलाम की कसरत शुरू कर दी। फिर उसके नसीब जागे, फिर उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो खुद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अब मैं तुझे जानता हूँ। तो आज हम लोग अपने हालात का रोना रोते हैं, सारे मामला करते हैं। हमने तो खुद ही दामन छोड़ा हुआ है मेरे भाइयों। वो तो हम पर मायूब करम है, हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। वो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, दुरूद सलाम हमें दिया हुआ उन्होंने, हम उसको थामने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतने नालायक हो चुके हैं कि दुरूद सलाम के लिए टाइम हमें नहीं मिलता। मेरे भाइयों, टाइम निकालिए। और बुजुर्गान दिन फरमाते जो 313 दफा दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत में दुरूद पाक पढ़ने वाला शुमार किया जाता है। और यहाँ तक जो 313 दफा या कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मरने के बाद उसका जिस्म भी सलामत रहता है। और अल्लाह ताला चाहे तो दुनिया को दिखाए तो उसकी कब्र से भी खुशबू उठती है। और रोज़े क़यामत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अगर हौज़े कौसर पीने का शौक है तो हदीस करीमा में आता है कि जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता रहेगा तो उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। तो इसको अपना वजीफा बनाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला फजल फरमाए। चले अशरफ भाई ने तवज्जो दिलाई है, आपका मजीद शौक बढ़ जाएगा इससे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुरूद सलाम की फजीलत सुनी तो अर्ज करने लगे हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु, तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1/4 दिन जो है आपको दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें इजाफा करो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है।
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نصف دن آپ کا درود پڑھوں گا، نصف دن دیگر کام کاج کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا کرو گے، لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کرو گے، لیکن اور اضافہ کر دو تو اور بہتر ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن ہی آپ کا درود پڑھا کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو فرماتے اذن، پھر تو یہ درود پاک تیرے غموں کے لیے، فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا، تیرے معاملات کو پورا کر دے گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور یہ بشارت حدیث کریمہ میں دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا پڑھ لو اتنا پڑھ لو، میں کہتا ہوں جتنا پڑھا جا سکتا اتنا پڑھ لو، لیکن کم سے کم جو ہے 313 پڑھیے تاکہ مقصرین نہ آ جائیں جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ تو بے شک ہم حضور کا کیا ذکر کر سکتے ہیں، ہم ان کے ذکر کا بھی ذکر نہیں کر سکتے۔ ان کا ذکر بھی ایسا ہے کہ وہ ٹھانے مارتا رحم و کرم کا سمندر ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے اس کے بارے میں اعلان کر دیتا ہے۔ بس محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اہل سنت۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين بالله النبي آمين وما علينا إلا البلاغ المبين.